السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک بری فوج کے دورہ پاکستان کی خبر پر بات کریں گے۔ J-10 اور J-20 بنانے والی فیکٹری کی اس سال ریکارڈ پروڈکشن، بنگلہ دیش کے لیے رشین ساختہ گن شپ ہیلی کاپٹرز، میانمار کے لیے چائنیز استعمال شدہ سب میرین، سعودی حکام کی 2015 سے جاری یمن جنگ سے متعلق حوثی باغیوں کے حملے سے متعلق رپورٹ، ترکی، قطر اور UAE کی شراکت داری، جاپان اور فلپین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ یوکرین کی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی کے تیار کردہ کوزاک 2M2 لائٹ آرمرڈ وہیکلز اب انڈونیشیا میں تیار کی جائیں گی۔ اس بارے میں یوکرین اور انڈونیشین کمپنی کے ساتھ MOU 2020 میں طے پایا تھا۔ کوزاک 2M2 پر 352 ہارس پاور ڈیزل انجن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہیکل 3 کریو ممبرز کے ساتھ 8 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس پر ریموٹلی آپریٹڈ 12.7 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ ترکی کی لینڈ فورسز کے چیف آف سٹاف نے اپنے دورے پاکستان کے دوران پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور مختلف باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ریجنل سیکیورٹی، خاص طور پر افغانستان کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک میں عسکری تعاون بڑھانے اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مصر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ساؤتھ کوریا کے K2 بلیک پینتھر مین بیٹل ٹینک کو مقامی سطح پر پروڈیوس کرنے کے لیے کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن سے بات چیت کر رہا ہے۔ K2 بلیک پینتھر کا شمار دنیا کے مہنگے ٹینکوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ساؤتھ کوریا پولینڈ کو بھی اس ٹینک کو مقامی سطح پر تیاری کی آفر کر چکا ہے، لیکن پولینڈ نے اس وقت امریکی ساختہ 250 ایبرامس ٹینک خریدنے کا معاہدہ طے کر لیا تھا۔ K2 بلیک پینتھر اس وقت کورین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہے، جبکہ یہ ایکسپورٹ آرڈر حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے۔ 55 ٹن وزنی اس ٹینک کی ٹاپ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور اور رینج 450 کلومیٹر ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی، UAE اور قطر کے درمیان افغانستان کی کابل ایئرپورٹ کو مشترکہ طور پر چلانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول سے پہلے ترکی نیٹو کے تحت اس ایئرپورٹ کے ملٹری ونگ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سویلین پارٹ کو UAE کی کمپنی چلا رہی تھی۔ اسی طرح سے افغان طالبان نے کہا تھا کہ وہ مختلف ممالک کے پرپوزل پر غور کرنے کے بعد اس سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں ترکی نے قطر کے ساتھ اس معاملے پر معاہدہ طے کیا ہے، جبکہ ترکی کے ایک وفد نے دوحہ کا دورہ بھی کیا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اور قطر ابھی تک افغان طالبان کے ساتھ اس معاملے پر کسی ایگریمنٹ تک نہیں پہنچے ہیں۔ سعودی عرب کی زیر قیادت اتحادی افواج نے کہا ہے کہ یمن کی لڑائی کے دوران 2015 سے لے کر اب تک ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر 430 بیلسٹک میزائل اور 851 مسلح ڈرونز فائر کیے، جس سے سعودی عرب میں اب تک 59 سویلین جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں سعودیہ پر حوثیوں کی جانب سے حملوں میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ ادھر اتحادی افواج نے بھی حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ میانمار نے چند دن پہلے اپنی نیوی میں چین سے حاصل کردہ استعمال شدہ ٹائپ 35B منگ کلاس سب مرین کو اپنے فلیٹ میں شامل کیا ہے۔ انڈیا سے 2020 میں استعمال شدہ کلو کلاس سب مرین حاصل کرنے کے بعد یہ میانمار کی دوسری سب مرین ہے۔ سب مرین انڈکشن کے علاوہ میانمار کی نیوی نے اپنے فلیٹ میں ایک آف شور پیٹرول ویسل اور 2 فاسٹ اٹیک کرافٹ اور 4 پیٹرول بوٹس بھی انڈکٹ کی ہیں۔ چائنیز منگ کلاس 2100 ٹن ڈسپلیسمنٹ اور 18 ناٹس کی میکسیمم سپیڈ رکھتی ہے۔ یہ سب مرین 300 میٹر کی گہرائی میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سیریز کی 2 ٹائپ 35G سب مرین بنگلہ دیش نے بھی چین سے خریدی تھی، جن کی ڈلیوریز 2016 میں ہوئی تھی۔
साउथ कोरियन कंपनी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज को फिलीपींस की नेवी की जानिब से 2 कॉर्वेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। कोरियन कंपनी इससे पहले फिलीपींस के लिए 2 मल्टी रोल फ्रिगेट्स भी तैयार कर चुकी है। इन कॉर्वेट से मुतालिक मुआहदे की मालियत $560 मिलियन बताई गई है, जिसमें वेपन सिस्टम्स भी शामिल हैं। फिलीपींस की नेवी ने अगस्त 2019 में 2 ब्रांड न्यू कॉर्वेट्स खरीदने का ऐलान किया था, जिससे मुतालिक मुआहदे की तफसीलात 15 दिसंबर को मंजर आम पर आईं। जापान की कैबिनेट ने 2022 के दिफाई बजट की मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब जापान अमेरिका से $445 मिलियन की लागत से 4 F-35B तैयारे हासिल करेगा। इसके अलावा $670 मिलियन की लागत से 8 F-35A भी खरीदे जाएंगे। जापान ने अपने 2022 के बजट में $340 मिलियन टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल और $750 मिलियन FX नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर मख्तस किए हैं। इसी तरह से $454 मिलियन F-15 के लिए भी रखे गए हैं। बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से 8 Mi-28NE हेलीकॉप्टर्स खरीदने का ऐलान किया है। इन हेलीकॉप्टर्स की पेमेंट्स मौजूदा और अगले माली साल के दौरान की जाएंगी। वाज़ेह है कि रशियन साख्ता Mi-28NE इस सीरीज का मॉडर्न हेलीकॉप्टर है और इसको दुश्मन के टैंक्स, आर्मर्ड और अनआर्मर्ड व्हीकल्स को सर्च एंड डिस्ट्रॉय करने जैसे मिशंस में डे एंड नाइट और एडवर्स वेदर कंडीशंस में ऑपरेट किया जा सकता है। इस पर 30 मिलीमीटर कैनन के अलावा 3 मुख्तलिफ अकसाम के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिनकी रेंजेस 6 से लेकर 10 किलोमीटर है, वो और एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी किए जा सकते हैं। इस पर 2400 हार्स पावर रखने वाले 2 पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। चाइनीज मीडिया सोर्सेज का कहना है कि चीन की दिफाई सनत में बहुत सी कंपनियों ने इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल कस्टमर्स के ऑर्डर भी फुलफिल किए हैं। इसी सिलसिले में चीन की एविएशन इंडस्ट्री भी इस साल के आखिरी 2 हफ्तों से पहले ही एयरक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन और फ्लाइट टेस्ट को मुकम्मल करने में कामयाब रही है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी एविक ने कहा है कि कंपनी ने साल खत्म होने से 16 दिन पहले ही इस साल अपनी प्रोडक्शन और टेस्ट फ्लाइट मिशन को मुकम्मल कर लिया है, जबकि कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि इस साल की प्रोडक्शन ने साबिका रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। एविक ने इस साल जहां दीगर कई नए या अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट मुतारिफ करवाए हैं, वहां कंपनी को J-20 और J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का एजाज भी हासिल है। इसी तरह से चीन की एलीट 20 फैमिली में इस इंडस्ट्री को Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का एजाज भी हासिल है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।